का नाम है डॉक्टर शुजाहत। ये स्टूडेंट्स को कैसे पॉलिश कर रहे हैं। म्यूचुअल रिसर्च की बेस के ऊपर टोहोको यूनिवर्सिटी मुझे जापान जाना पड़ा। अपने बच्चों को ऐसे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लेके जाना है जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो। लर्निंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज जो है स्टूडेंट को किया जाता है। हम आपको नॉलेज देते हैं, आपको एक सोचने की सलाहियत देते हैं। हम टीचर हैं, हम भी लर्न कर रहे होते हैं। और हमारा जब स्टूडेंट यहाँ से ग्रेजुएट होकर मार्केट में जाए, उसको इतना स्किलफुल होना चाहिए, आप उसको फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते, आपको जॉब ऑफर नहीं होगी। हॉबी आपका प्रोफेशन बनती है, वो आपको थकाती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अटक टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक फ़हद। अटक टीवी की हमेशा कोशिश रही है कि अटक के गिरदोनवा में होने वाली तमाम अच्छी कोशिशें और काविशें और मुस्बत चीज़ें जो हैं वक्तन फ़वक्तन आपके पेशे खिदमत लाते रहें और आप लोगों को दिखाते रहें। जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कॉमसेट यूनिवर्सिटी अटक कैंपस में, और जिस डिपार्टमेंट में मैं मौजूद हूँ ये EE का डिपार्टमेंट है। और इस वक्त जो पर्सनैलिटी जो है मेरे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है डॉक्टर शुजाहत, जो बतौर HOD अपने फ़राइज़ यहाँ पर सर अंजाम दे रहे हैं। सर की ज़िंदगी कहानी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं, यहाँ तक इनकी जर्नी कैसे रही ये भी जानते हैं, ज़िंदगी के तमाम नशेब व फ़राज भी जानते हैं, एजुकेशन कैरियर के हवाले से भी इनसे जानेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर ये स्टूडेंट्स को कैसे पॉलिश कर रहे हैं और कहाँ कहाँ इनके स्टूडेंट्स जो हैं वक्तन फ़वक्तन अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं, तमाम चीज़ें बारी बारी जानते हैं। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर आपके पहले तो वक्त देने का। मुझे ये बताएं आपकी बज़ाते ख़ुद जर्नी जो है वो कैसे स्टार्ट हुई? बात ऐसे है कि मैं 2006 में मैंने ग्रेजुएशन की BS सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में। फिर इन द मीन वाइल 2007 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन स्कॉलरशिप अनाउंस की, उसमें अप्लाई किया। तो अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किया स्कॉलरशिप, और मैंने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MS लीडिंग टू PhD में मैं एनरोल हो गया थाईलैंड में। तो वहाँ से मैंने हायर स्टडीज़ का आगाज़ किया। फिर इन द मीन वाइल जब मैं PhD कर रहा था, तो PhD के दौरान ही मुझे म्यूचुअल रिसर्च की बेस के ऊपर टोहोको यूनिवर्सिटी मुझे जापान जाना पड़ा रिसर्च के लिए। तो वहाँ पे टोहोको यूनिवर्सिटी में हेडाचीज़ लैब में मैंने कम्युनिकेशंस में फिर PhD का रिसर्च वर्क किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसी मिशन के साथ आए थे, और पिछले 2011 से अभी तक मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएटेड हूँ, और यहाँ पे एज ए फैकल्टी मेंबर में अपने सर्विसेज सर अंजाम दे रहा हूँ। सही। अच्छा सर, आप यहाँ पे खिदमत जो है अपनी सर अंजाम दे रहे हैं, मुझे ये बताएं, क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। बार बार इस बात पे ज़्यादा जोर दिया जाता है जी स्किल्स पे काम करें, स्किल्स पे काम करें। तो बीइंग अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आप जितनी भी फैकल्टी आपके अंडर यहाँ पर काम करती है, तो उसके साथ कैसे डील करते हैं, उनको किस तरह गाइड करते हैं, किस तरह बच्चों की आप लोग स्किल्स पे काम करें? अच्छा फ़ाद, ये एक बहुत बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। इस सिलसिले में ये है कि एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन और वो अनअवेलेबिलिटी को देखते हुए जो हमारा, चूँकि बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, तो हमें जो रेगुलेट करती है जो अथॉरिटी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल करती है। तो पहले तो इनिशियली ये था 2011, 12, 13 तक इवन कि हम कन्वेंशनल वे में हमारी एक्रीडिटेशन होती थी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से। तो अभी तकरीबन 2016-17 के बाद हम लेवल 2 पे चले गए। अब लेवल 2 क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो एक्रीडेशन लेवल 2 है वो एक्चुअली वो असाइंड हुआ है वाशिंगटन अकॉर्ड से ड्राइव हुआ है। ये एक स्टैंडर्ड्स हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, जिनको हमने मीट करना है और अपने बच्चों को ऐसे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लेके जाना है जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेबल हों, मार्केट की डिमांड के मुताबिक हों। अब वो उसका नाम है आउटकम बेस्ड लर्निंग, OBE सिस्टम इसको कहते हैं। और इसमें ये होता है कि हम जो भी स्टूडेंट को हम वेल इक्विप्ड करते हैं इंजीनियरिंग नॉलेज से, और फिर उसके अंदर कुछ 12 किस्म की फ़ीचर्स हैं जो हम ओवर दी 4 ईयर ऑफ टाइम स्पेन हम उसके अंदर डेवलप करते हैं। उसमें पर्सनैलिटी के पर्सपेक्टिव अलग हैं, डिज़ाइन एनालिसिस अलग हैं, इंजीनियरिंग नॉलेज
الگ ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کریکولم ڈیزائن بھی ہم اسی مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے ہم رکھتے ہیں. اور جب یہاں سے ہمارا گریجویٹ باہر نکلے تو ہمارا یہ گول اور یہ ہمارا مشن ہے کہ ہمارے بچوں کو ان امپلائمنٹ کو فیس نہ کرنا پڑے, اس کو مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہم ٹرین کرتے ہیں اور اس کے اندر پروفیشنل ایکسپرٹیز. اور جس طرح ابھی آپ نے اسکلڈ بیس لرننگ کی بات کی, تو ہم اس کو فلی اکوپڈ کرتے ہیں اسکلڈ سے, تاکہ اور کس طرح کرتے ہیں فائنل ایئر پروجیکٹس کی بیس پہ کرتے ہیں, سیمسٹر پروجیکٹس ہوتے ہیں, ایون کہ ہم باقی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ہم فنڈڈ پروجیکٹس لیتے ہیں, اس پہ اسٹوڈنٹ کو انوالو کرتے ہیں. تو بہت ساری لرننگ اپرچونیٹیز ہم یہاں پہ کریٹ کر رہے ہیں اپنی اس ویسینٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو اس طرح ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو اس قابل بناتے ہیں کہ اگر وہ ود ان اے کنٹری بھی وہ سرو کرنا چاہیں تو انہیں ایزیلی وہ اپنی جاب لے سکیں. اور اگر وہ باہر بھی جاتے ہیں, اب یہ جو میں نے آپ کو OBE بیسڈ لرننگ کی بات کی, اس کا فائدہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو یہ ہے کہ جب یہ اسٹوڈنٹ باہر کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ انجینئرنگ کا وہاں پہ باقاعدہ ٹیسٹ لیا جاتا تھا, اس کے بعد ان کو پروفیشنل انجینئر کنسیڈر کیا جاتا تھا اور ان کو پھر جاب آفر کی جاتی تھی. ابھی ایسا نہیں ہوتا. ابھی ہم نے ان انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو میٹ کر لیے تھرو OBE آؤٹ کم بیسڈ لرننگ میں, جس سے ہم چونکہ وہ اس پہ ایکریڈیشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ جب بھی جہاں پہ بھی جائیں گے ان سے وہ ٹیسٹ انیشیل انجینئرنگ ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا. یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہو گئے ہیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں, آج آپ لوگوں کا سائنس ایکسپو بھی ہے, وہ بھی جاری ہے, ایک گڈ انیشیٹو ہے. تو جو باہر سے ٹیکنیکل کالج کے لڑکے ہیں ان کو بھی میں نے دیکھا, ایک بڑی تعداد جو تھی یہاں پر موجود تھی. تو اس کے ساتھ آپ لوگوں کب سے ڈیل کر رہے ہیں, یہ مطلب ورکشاپ ارینج کروانا, کیونکہ ایک بہت زیادہ کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تھیوریٹیکل نالج جو ہے وہ زیادہ کنوے جو ہے اسٹوڈنٹ کو کیا جاتا ہے, جبکہ آپ جب فیلڈ میں جاتے ہو تو ہے ہی پریکٹیکل ورک ہے, پریکٹیکل ورک کی سے ہاؤ ناؤ نہیں ہوتی. تو یہ آپ نے جو انیشیٹو اسٹارٹ کیا اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں, آخر کیا منشور تھا آپ لوگوں کا؟ اس میں مین جو آبجیکٹیو تھا وہ یہی تھا کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے, اور ہمارا جب اسٹوڈنٹ یہاں سے گریجویٹ ہو کے مارکیٹ میں جائے تو وہ اس کو اتنا اسکلفل ہونا چاہیے تاکہ وہ جس بھی آرگنائزیشن میں جائے اس کے لیے فروٹفل ہو. اور جب تک آپ کسی کے لیے بینیفیشری نہیں ہوں گے, بینیفیشینٹ نہیں ہوں گے, آپ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے, آپ کو جاب آفر نہیں ہوگی. اسی مقصد کو سامنے نظر رکھتے ہوئے ہم تھیوریٹیکل اس کا بیک گراؤنڈ تو بناتے ہیں, لیکن اس کو اور اس کے اوپر اس کی پروفیشنلی ٹاپنگ کرتے ہیں تھرو اس طرح کی ٹریننگز, ورکشاپس, ہینڈ آن ایکسپیرینس ہم ان کو دیتے ہیں. اور ہم یہ آج کا یہ جو ایونٹ ہے اس کو بھی آرگنائز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے یہاں کے ویسینٹی کے جو ایسوسیٹ انجینئرنگ کرتے ہیں, ڈپلوما ہولڈر جو بچے ہیں ہمارے اس ویسینٹی کے ڈفرینٹ کالجز, ٹیکنیکل کالجز سے, ان کو یہ اویئرنیس آئے کہ یہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے کامسیٹ, اگر وہ فردر اس کو اپنے پوٹینشیل کو مزید پالش کرنا چاہتے ہیں تو ہم فری آف کاسٹ ان کو سیمینارز, ورکشاپس اور اس طرح کی بہت ساری ٹریننگز دیتے ہیں تاکہ ان کی سکلز بہت اچھی طرح سے ڈیولپ ہو جائیں, اور تاکہ ان سکلز کے ساتھ جب وہ مارکیٹ میں جائیں گے تو ان کو بہت مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے. آج ورکشاپ کروائی گئی یہ فری آف کاسٹ تھی, اور اس کے بعد جو ہوں گی وہ بھی کیا فری آف کاسٹ تھی؟ جی موسٹلی ہم یہاں پہ جو بھی کنڈکٹ کرتے ہیں ورکشاپ وہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم کسی بھی آرگنائزیشن کے پاس جاتے ہیں, ان سے اسپانسرشپ لیتے ہیں, لیکن اگر کوئی بھی نہیں اویلیبل ہوتا فار دی ٹائم بینگ تو ہم اپنے خود سے مینیج کر لیتے ہیں, ہمارا کیمپس اس کو مینیج کر لیتے ہیں. لیکن چونکہ ہم یہاں پہ ویسینٹی سے ہم تعلق رکھتے ہیں, یہاں پہ اتنے افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ پیڈ ورکشاپ کو وہ اٹینڈ کریں, تو ہم یہ جسٹ فار اویئرنیس پرپز ہم اس کو کہتے ہیں جتنا زیادہ سے میکسیمم پارٹیسپینٹ آئیں. تو میکسیمم پارٹیسپینٹ کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دس مسٹ بی فری آف کاسٹ. اپنے المنائز سے بھی آپ لوگوں کی وقتاً فوقتاً جو ہے ملاقات ہوتی رہتی ہوگی, تو مجھے بتائیں آپ کے جتنے بھی یہاں پہ جو سابقہ اسٹوڈنٹ تھے وہ کہاں پر آج اپنے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں؟
جی بالکل، ایلمنائی کا ہمارا ہر سمسٹر میں ایک ایلمنائی ری یونین ہوتا ہے. اس میں وہ چونکہ ہماری ریکوائرمنٹ بھی ہے، پاکستان انجینئرنگ کونسل کی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ ہم اوور دی اسپین آف 7 ایئر ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو اسیس کر رہے ہو، اور صرف اسٹوڈنٹ کو اسیس نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ان کے امپلائر سے بھی فیڈ بیک لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ اتنا ایک ورتھ فل ہے آپ کے لیے. ٹھیک، تو اسی طرح ہمارے جو انڈسٹریل ایڈوائزری بورڈ ہوتا ہے جس میں امپلائر آتے ہیں جنہوں نے ہمارے اسٹوڈنٹ کو انڈکٹ کیا ہوتا ہے، اور ان سے ہم فیڈ بیک لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ پچھلے تقریباً 10 سالوں سے جو ہمارے اسٹوڈنٹ جن سیکٹرز میں اپنے سروسز پرفارم کر رہے ہیں، اس میں انرجی سیکٹر ہے، اس میں کمیونیکیشن سیکٹر ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، ہائر اسٹڈیز میں تو بہت سارے اسٹوڈنٹ گئے ہیں. اس کے علاوہ آئی ٹی کے بہت سارے سیکٹرز میں ہمارے اسٹوڈنٹ اپنے اچھی لیول پہ یہ اپنے سروسز دے رہے ہیں. اس کے علاوہ میں ایک یہاں پہ بات ایڈ کر دوں کہ ابھی یہاں پہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس ہمارے پاس ہے. اس میں ڈیزائن انجینئر ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ، آلموسٹ ہم نے جب فیڈ بیک لیا تو ہمیں پتہ چلا کہ مور دین 18 اسٹوڈنٹ صرف الیکٹریکل اینڈ کمپیوٹر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے وہاں پہ ماشاء اللہ سینئر ڈیزائن انجینئرز ہیں وہاں پہ، اور ماشاءاللہ ان کے پیکیجز بھی بہت اچھے ہیں. اس طرح کی پریسٹیجیس آرگنائزیشن میں ہمارے انجینئر، ہمارے گریجویٹ اسٹوڈنٹ جب پہنچتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ہمیں جب وہ فیڈ بیک دیتے ہیں تو ہم اس کے اکارڈنگلی اپنے میتھڈ آف ٹیچنگ اور کریکولم کو میں بھی اس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. اینڈ پہ اپنے جتنے بھی سابقہ اسٹوڈنٹ ہیں جو یہاں پر پڑھ رہے ہیں، جو آپ سے پڑھنے والے ہیں، جتنے فیکلٹی ممبرز آپ کو اس وقت سن رہے ہیں، ان کے لیے کوئی 2 لائن میسج اگر دینا چاہیں. جی بالکل، جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ہم وقتاً فوقتاً یہ بات اکثر کلاس میں، سیمینارز میں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نالج دیتے ہیں، آپ کو ایک سوچنے کی صلاحیت دیتے ہیں، آپ کو کریٹیوٹی کے جو فیچرز ہیں وہ آپ کے اندر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے یہ لرننگ جو ہے، لرننگ از اے لائف لانگ پروسیس. اس میں جتنا جہاں سے بھی ہو آپ لرن کرو، چاہے آپ کو پریکٹیکل فیلڈ سے ہو، کیونکہ یہ لرننگ پروسیس جو ہے، ہم ٹیچر ہیں، ہم بھی لرن کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس لیے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ جہاں سے بھی آپ کو کوئی اچھی بات لگے، کوئی بھی چیز سیکھنے کو ملے، آپ وہاں سے اس کو لے لو. اور میری طرف سے یہی ہے کہ آپ جو بھی کام کرو اسے شوق سے کرو. جب آپ شوق سے کرو گے وہ آپ کو تھکن میں نہیں لے کے جائے گا. بالکل جناب، اور میرا بالکل دل نہیں کر رہا کہ باہم گفتگو کا جو سلسلہ ہے اتنا زیادہ سر سے موٹیویشنل اور پازیٹیو وائبز ہم لوگوں کو آ رہی ہیں، اور میرا دل ہے میں بات ان سے گفتگو جو ہے وہ کرتا ہی رہوں، لیکن گھڑی کی سوئیاں میری جانب بار بار دیکھ رہی ہیں، مجھے بھی ندامت محسوس ہو رہی ہے. تو جناب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کیک کے اوپر چیری بننا چاہتے ہیں تو کوشش کریں اپنے سکلز کو پہ بھی کام کریں، تھیوریٹیکل نالج بھی لیں، سکلز پہ کام بھی کریں، اور اس کے علاوہ کوشش کریں جتنا نالج ہو سکتا ہے اس کی طرف جائیں. میں نے بہت سارے بچے دیکھے ہیں کہ وہ لرننگ کے بجائے ارننگ کی طرف چلے جاتے ہیں. ارننگ ساری زندگی ہوتی رہے گی، لرننگ کا ایک خاص ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. تو اٹس ہمبل ریکویسٹ ٹو آل آف یو کہ آپ لوگ لرننگ پہ زیادہ توجہ دیں. تھینک یو سو مچ فار گیونگ یور پریشیس ٹائم ٹو اٹک ٹی وی. اور پازیٹیو بلیسنگ از آلویز فار یو. اور جناب اسی طرح اٹک ٹی وی کے پیج کو لائک، کامنٹ اور شیئر کرتے رہیں، اور وقتاً فوقتاً کی موٹیویشنل سٹوریز اور اویئرنیس سیشنز جو ہیں آپ لوگ کے پیش خدمت لاتے رہیں گے. اٹک ٹی وی سے اپنے میزبان ملک فہد کو دیجیے اجازت.